میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واٹ از فیمنزم ان اسلام؟ عورتوں کے حقوق کیا ہیں اسلام میں؟ اسلام میں فیمنزم نہیں ہے. ایکچولی پوری دنیا میں فیمنزم نہیں ہے. یہ ویسٹرن کلچر جس طرح ہر چیز کی بال کی کھال اتارتے ہیں، چیزوں کو پہلے کمپلیکیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو خراب کرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں او ہم نے چیزیں ٹھیک کر لی. یہ اس طرح کی ایک فضول بات ہے. میسکولنزم کیا ہے؟ فیمنزم کیا ہے؟ پھر کیا چلڈرنزم بھی ہونا چاہیے؟ پھر کوئی ڈاگزم بھی ہونا چاہیے، کیٹزم بھی ہونا چاہیے، ٹریزم بھی ہونا چاہیے؟ یہ ڈائیورسیفیکیشن، چیزوں کو توڑنا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول. لوگوں کو ڈیوائڈ کرو اور ڈیوائڈ کر کے لوگوں پہ حکومت کرو، ان سے ٹیکسز لو، ان کے خاندانوں کو توڑو، ان کے قبیلوں کو توڑو، ان کے گھروں کو توڑو. یہ اس طرح کی ایک ٹوٹلی ایک فضول بکواس. ایک چیز جو صحیح ہے وہ ہے ہیومن رائٹس. اور دنیا کا سب سے پہلا آرگنائزڈ کانسٹیٹیوشن جو جب قرآن آیا تھا تو اس وقت اویلیبل تھا پوری دنیا میں. جوڈیزم کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، پراپر کانسٹیٹیوشن. کرسچینٹی کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے باقی مذاہب ہیں، بدھزم، ہندوازم اور باقی بھی جتنے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹرائبل قوانین ہیں، ٹرائبل روایات ہیں، بیسڈ آن ریلیجن نہیں ہے. پہلا پراپر جو لاز آئے ہیومن رائٹس کے، وہ اسلام سے آئے. اسلام سے وہ چوری ہوئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. اسلام سے چوری ہوئے بیسیکلی، یعنی کہ مختلف کلچرز کے لوگ مسلمان علاقوں میں آئے، ان کا رہن سہن دیکھا، بہت ساری چیزیں ان کو اچھی لگیں، واپس لے گئے، انہوں نے جا کے اڈاپٹ کیا. پوری دنیا میں علم ایسے ہی پھیلتا ہے. یہ جو آپ کو آج کل کی دنیا میں اچھائی نظر آتی ہے نا، یہ اسلام سے پھیلی ہوئی ہے ساری کی ساری. 1000 سال اسلام کو آئے ہوئے ہو گئے تھے، اور یورپ میں جو یورپ تھا سارے کا سارا، وہ ڈارک ایجز میں تھا. نہ کوئی قانون تھا، نہ کچھ تھا. مین رائٹس نہیں تھے تو ہیومن رائٹس کیا ہونے تھے؟ ویمن رائٹس کیا ہونے تھے؟ چلڈرن رائٹس کیا ہونے تھے؟ موٹی موٹی سی جنرل سی جو نیچرل انسانوں کے آپس کے رہنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس پہ چلتے تھے. آپ جو آج کل آپ لوگ جو اسلام کا چہرہ دیکھتے ہیں نا، یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. یہ اسلام میں سے جو نالج ہے، جو وے آف لائف تھا، اس کو ختم ہوئے کم از کم 500-600 سال ہو گئے پوری دنیا میں سے. اب آپ لوگ کپڑے مسلمانوں کی طرح پہنتے ہیں، باقی ساری چیزیں مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مسلم شرع جو تھی وہ اس وقت پوری دنیا میں انکلوڈنگ سعودی عربیہ، یہ عورتوں کا پردہ اور یہ باقی 2-3 چیزیں، یہ شریعت نہیں ہے. اسلامک لا اس وقت پوری دنیا میں کہیں پر بھی پریکٹس نہیں ہو رہا. اور اسلامک لا کو دنیا میں سے ختم ہوئے ہوئے 200-300 سال گزر گئے. یہ جو آپ کی عدالت ہے، یہ سارا یورپین لا ہے، سارے کا سارا A to Z. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی بینکنگ کا ادارہ ہے، یہ سارے کا سارا یورپین ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو اسکول سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا یورپین ہے. اسلامی علوم جو مسلمان علاقوں میں 1000 سال تک پڑھائے جاتے تھے، وہ ختم ہو گئے سب کے ساتھ، زیرو. آج سے 1000 سال پہلے اس زمانے کے اسکولز میں میتھ کیسے پڑھائی جاتی تھی؟ آپ کو نہیں پتا.
فزکس کیسے پڑھائی جاتی تھی, کیمسٹری, ایلکمی, اس زمانے میں ایلکمی کہتے تھے, ایلکمی کیسے پڑھائی جاتی تھی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دوز بکس آر لاسٹ, دیٹ نالج از لاسٹ. کیریکٹر کیسے سکھایا جاتا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں. ہسٹری کیا پڑھائی جاتی تھی 1500 سال پہلے, مسلمان علاقوں میں میئرز کون ہوتے تھے, گورنرز کون ہوتے تھے, وہ رول کیسے کرتے تھے, آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں وہ پتہ. آپ کا گلوری ٹائم جو ہے نا وہ گزر گیا. پہلے تو اس بات کو سمجھیں. اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ سب سے پہلے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ کافر ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, آپ اسلام میں سب سے پہلے انسان کے حقوق دیکھیں. آپ کو عورت بہت بعد میں نظر آنی چاہیے. بیسیکلی آپ کو عورت نظر ہی نہیں آنی چاہیے. اسلام کے مطابق آپ کو عورت نظر ہی نہیں آنی چاہیے, آپ کو مرد نظر نہیں آنا چاہیے, آپ کو بچہ نظر نہیں آنا چاہیے, آپ کو انسان نظر آنا چاہیے. آپ انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے, انسان کے ساتھ نہیں بول سکتے. چلیں ایک کافر مرد کو لے لیں, ایک کافر عورت کو لے لیں, اور ایک کافر بچے کو لے لیں. ان تینوں کو میرے سامنے بٹھا دیں, میں ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا. تینوں کے ساتھ میں ان سے ایک 4 آنے کا ناجائز نفع نہیں لے سکتا, تینوں سے, ٹھیک ہے. میں ان تینوں کی عزت نفس پہ حملہ نہیں کر سکتا, میں ان تینوں کے مذہب پہ حملہ نہیں کر سکتا. مجھ سے ان کے جان اور مال مکمل طور پہ محفوظ ہونے چاہیے. یہ میرے سامنے 3 کافر بیٹھے ہیں, میں 3 کافروں کی بات کر رہا ہوں. ایک صورت میں میں ان لوگوں کو صرف اور صرف ایک صورت میں ان لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں, صرف اور صرف ایک صورت میں, وہ ہے سیلف ڈیفenس. انفرادی طور پہ میں صرف اور صرف ایک صورت میں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں, اور وہ ہے سیلف ڈیفenس. یعنی کہ یہ پہلے مجھے نقصان پہنچائیں گے, پھر میں ان کو نقصان پہنچاؤں, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, فیمنزم کیا ہے؟ فیمنزم کیا ہے؟ جب میں کسی کے 4 آنے کا نقصان نہیں پہنچا سکتا, میں مجھ سے اس کی عزت, مجھ سے اس کی جان, اور مجھ سے اس کا مال محفوظ ہے, وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. یہ جو میں نے 3 چیزیں سم اپ کی ہیں, اس میں سارا کچھ آ گیا. فیمنزم کیا ہوتا ہے؟ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. اس سے باہر مجھے کوئی چیز بتاؤ, کیا ہے فیمنزم میں؟ تو میں نے تو تمہیں کافر کا بتا دیا کہ 3 کافر یہاں پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو میرے سے کوئی ڈیمیج ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ, یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ان کو ڈیمیج کروں, یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو ڈیمیج کروں. اگر میں ان کو ڈیمیج کرتا ہوں, میں ایک اچھا مسلمان نہیں ہوں. تو فیمنزم کیا ہوتا ہے, آپ بتائیں مجھے, کیا خطرہ ہے آپ کو؟ فیمنزم کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان کلچرز کو ضرورت ہے نا جن کے مرد جانور ہیں. یہاں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. اسلام میں تو آپ گدھے پہ ظلم نہیں کر سکتے. فیمنزم کی ضرورت, مجھے آپ بتائیں, آپ کی عزت میرے سے, آپ کی عزت محفوظ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا مال میرے سے محفوظ ہے, آپ کی کیا کہتے ہیں جان میرے سے محفوظ ہے, تو آپ اور رائٹس ہوتے کیا ہیں, حقوق اور ہوتے کیا ہیں, اور کس چیز کا آپ کو حق چاہیے؟ اسی جو میں نے بولا ہے یہ کافر ہے, یہاں سے یہی حقوق ایک مسلمان خاوند کو دے دو. بحیثیت انسان وہ اپنی بیوی کو حقوق دے گا, بحیثیت انسان. پھر بحیثیت انسان حقوق دینے کے اوپر پھر وہ بحیثیت خاوند اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرے گا, اور بیوی جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ٹھیک ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ مطلب آپ کی کون سی پرابلم رہ جاتی ہے؟
میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی، 3 ہی چیزوں میں سارا دکھ اور درد اور ساری تکلیفیں آپ کے پاس انہی 3 چیزوں کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اگر آپ کی عزت محفوظ ہے ایک کلچر میں، اگر آپ کا مال محفوظ ہے کلچر میں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی جان محفوظ ہے کلچر میں، تو یہ تو پیک آف جو آج کل کی جو بیسٹ سویلائزیشن ہے، یہ تو یورپ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی نہیں ہے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہیں پہ بھی کیریکٹر کا حصہ ہی نہیں ہے. تو عورت کے حقوق اور مرد کے حقوق اور بچوں کے حقوق تو یہ تو ان لوگوں کی ڈبیٹ ہے جو لوگ جاہل ہیں. جو آدمی مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب ہے جو آدمی صاحب قرآن ہے، جو اپنے کیریکٹر کو قرآن کی بیس کے اوپر بلڈ کرتا ہے، وہ تو کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس میں نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ بچہ ہے، نہ کوئی اور. وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی باتیں آبویسلی کہیں نہ کہیں پہ نہیں مان رہا. ایک گندا مسلمان ہے یا ایک گندا انسان ہے؟ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ فیمنزم کیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس باتیں ہیں. فیمنزم کی باتیں کر کے ایک این جی او بناؤ، این جی او بنا کے یو این سے اور امریکہ سے جو ہے وہ ڈالر کماؤ، اور ڈالر کما کے جو ہے وہ پیسے کماؤ. بس سیدھی سی بات ہے. منہ کے آگے بورڈ بڑا بڑا لگایا ہوا ہے فیمنزم کا. فیمنزم کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک ڈسٹریکشن اور ایک فارغ لوگوں کی کنورسیشن. دوسری بات آپ نے کی عورتوں کے حقوق. عورت مرد کا وہ حصہ ہے جو کمزور ہے. اسلام کے مطابق مرد کا وہ حصہ ہے جو کمزور ہے. یہ اب روحانی بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ جیسے کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدم بنایا، ایک مرد بنایا، ایک آدم بنایا. پھر آدم میں سے میں نے اس کا ایک حصہ علیحدہ کیا جو کہ عورت ہے. یعنی کہ بیسیکلی عورت، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عورت اصل میں مردی ہے. قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ عورت اصل میں مردی ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ماں باپ جو ہیں ان کا جسم ایک تھا. میں نے ایک جسم کو کاٹ کے اس کے 2 حصے کیے. آدم ایک تھا، میں نے آدم کو کاٹ کے آپریشن کر کے اس کے 2 حصے کر دی. تو بیسیکلی اب اس میں مرد کون ہے، عورت کون ہے؟ آدم کی کون سی آنکھ مرد کی تھی اور کون سی آنکھ عورت کی تھی، اور آدم کی کون سی پسلی میل تھی اور کون سی پسلی فیمیل تھی؟ تو عورت اور مرد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے، انسان ہے. تو اسلام تو کلیئر کٹ آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں کوئی سیپریشن نہیں ہے. یہ عورت جو ہے وہ مرد کا ایک کمزور حصہ ہے، مرد کا ہی کمزور حصہ ہے، مرد سے علیحدہ نہیں ہے. اسی لیے ہر عورت، ہر مرد کی ایک ماں ہوتی ہے، اور اس کی ماں کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اس مرد کے لیے، اور وہ عورت ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی سارے کے سارے مرد ہیں، انسان ہے. اسی لیے میں نے 3 جو بٹھائے یہاں پہ کہ تمہاری آنکھوں میں دھوکا ہے کہ ان تینوں میں کوئی فرق ہے. تمہارے اندر کے تکبر کی وجہ سے، تمہارے اندر کی جہالت کی وجہ سے ایک کافر مرد، ایک کافر عورت اور ایک کافر بچے میں تمہیں فرق نظر آتا ہے. حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ سٹیجز آف ایوولوشن ہے، روحانی ایوولوشن. اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں تمہیں اپنی ذاتی بات بتا دیتا ہوں، مجھے مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا. بیسیکلی کوئی فرق ہے ہی نہیں.
میری پسلی میرے سے علیحدہ کر کے کوئی یہاں پہ بٹھا دے تو وہ ہے تو میری پسلی نا, وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئی, وہ کوئی علیحدہ چیز تو ہے ہی نہیں, وہ میری پسلی, میں اس کو کیا کہوں گا, یہ میری پسلی ہے. اب میں تمہیں ایک بہت گہری روحانی بات بتا دیتا ہوں. نفس باپ سے پیدا ہوتا ہے. نفس جو ہے نا یہ باپ کے پاس ہوتا ہے. جو بیٹے کا نفس ہوتا ہے وہ باپ کے ماتھے پر ہوتا ہے, اور جو بیٹی کا نفس ہوتا ہے وہ باپ کے, یہ جہاں پہ آپ کی پسلیاں شروع ہوتی ہیں نا, یہاں پہ ہوتا ہے. یہ راز ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا. اب یہ بہت گہرا راز ہے. تم میں سے جو بہت زیادہ پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں, ان انسانوں میں جو بہت زیادہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹی کیسے پیدا ہوتی ہے اور بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے کہا ویمنز رائٹس, رائٹ؟ میں اپنی پسلی کو کیا حقوق دوں؟ وہی حقوق دوں گا جو میرے اپنے حقوق ہیں, میری پسلی ہے. میری پسلی میرے سے کم تر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود صوفے پہ بیٹھوں, پسلی اپنی کتے کے آگے ڈال دوں؟ اسلام یہ ڈبیٹس ختم کرتا ہے. باقی رہ گئی جس وجہ سے آپ نے سوال کیے ہیں, زمانہ, کلچر, لوگ, مرد عجیب و غریب ہو گئے ہیں, عورتیں عجیب و غریب ہو گئی ہیں, بچے عجیب و غریب ہو گئے ہیں. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں, آخرت کے دور میں انسان کی ایک عجیب و غریب شکل پوری دنیا کے سامنے ہوگی. یہ آپ ان شکلوں کی وجہ سے آپ کنفیوز ہوئے. اللہ تعالیٰ تو بہت, میں نے آپ کو بتایا, بالکل سادی سی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. اور میں نے آپ کو جسم کی ساخت میں بھی بتا دیا. تو حق کی کیا حق دیا جائے اپنے آپ کو, کیا حق دیا جائے؟ مطلب میری ٹانگ کا کیا حق ہونا چاہیے, یا میرے بازو کا کیا حق ہونا چاہیے؟ کیا میرے ایک بازو کا حق میرے دوسرے بازو سے کم ہے یا زیادہ ہے, یا کیا مطلب؟ دیکھو نا تم کتنے کنفیوز ہو, کہاں پھنسے ہوئے ہو, بیسیکلی ذہنی طور پہ پھنسے کدھر ہوئے. تو اگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی کہانی بتائی ہے, اگر اس کو اس طریقے سے دیکھو, ٹھیک ہے, تو سیدھی سی بات ہے, تم اپنے ہاتھ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو اسی طرح میری پسلی اگر میرے سے باہر ہے, تم اس کو پروٹیکٹ نہیں کرو گے, میں اس کو پروٹیکٹ نہیں کروں گا. تم جو شادی شدہ سارے یہاں پہ مرد بیٹھے ہو, تمہارے اندر وہ انسٹنکٹ نہیں آتی اپنے امی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ کرنے کی انسٹنکٹ نہیں آتی؟ وہ کہاں سے آتی ہے؟ اس وجہ سے آتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میری پسلی ہیں. یہ انسٹنکٹ وہاں سے ہے. تم اپنے بازو کا نہیں کھینچتے نہیں ہو, بازو اگر دروازے میں آ جائے, ہاتھ اگر دروازے میں آ جائے, اسی طرح تمہارے اندر ایک انسٹنکٹ, جبلت, ایک فوراً سے پوری دنیا کے مردوں میں ایک انسٹنکٹ آتی ہے کہ میں نے اپنی عورت کو بچانا. کیوں آتی ہے؟ یہاں سے آتی ہے. کیونکہ بہت گہرے تمہارے قلوب کے رازوں کے اندر تمہیں پتہ ہے کہ یہ عورت میری ہی ایکسٹینشن ہے, میں نے اس کو بچانا ہے. اب تم نے, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, تم نے عورت کو کیا کہتے ہیں, سیکس آبجیکٹ بنا دیا, سیکس سمبل بنا دیا. سمجھ آ گئی؟ اب وہ انسان تو گندا ہے اندر سے, جو میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں. تو یہ تم نے اس کو وہ کپڑے پہنا دیا جس کی وجہ سے مجبوری بن گئی کہ اس کو پردے میں رکھو, یا اس کو یہ کرو, یا اس کو وہ کرو. مجبوری بن گئی. ورنہ اصل میں جو راز ہے پروٹیکشن کا, وہ یہ ہے کہ یہ میری ایکسٹینشن ہے. تو آدم علیہ السلام جنت میں بھی, جہاں پہ پردے کا کوئی تصور نہیں تھا, تو وہاں بھی وہ اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ وہ ان کے اپنے جسم کا حصہ تھے. تو وہاں کے کیسے پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ یہاں سے
سارے کے سارے جو میں نے تمہیں راز بتا دیا ہے، یہاں سے عورت کے یہ اس سیکرٹ سے عورت کے سارے حقوق نکلے ہیں کہ یہ تمہاری ایکسٹینشن ہے، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اور چونکہ یہ کمزور ہے تم اس کو دوسرا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی اور ہے، کیونکہ تم جاہل ہو گئے ہو اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے، میں علیحدہ چیز ہوں، یہ علیحدہ چیز ہے۔ پھر چونکہ وہ کمزور، بس میں اتنا بڑا ہوں نا تو میری ایک پسلی چھوٹی سی ہے نا، تو چونکہ وہ ایک کمزور چیز ہے اور وہ نیچر کا ایک امپورٹنٹ اس نے رول پلے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں، اس نے نیچر کا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے، تو تم چونکہ کمینے ہو اس لیے اب اس کا استحصال کرو گے ہی کرو گے۔ اس لیے میں یعنی کہ قرآن، اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کے بتاتا ہے کہ یہ جو پروٹیکشن کی انسٹنکٹ ہے اس کو ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ یہ جو ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو ہے، یہ ویمن رائٹس ہیں اسلام کے اندر، کہ تم چونکہ جاہل ہو تم لازمی اس کے حقوق مارو گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، تم لازمی اپنے نفس، یعنی کہ عورت چونکہ تمہارا ہی نفس ہے، تم لازمی اپنے نفس پہ ظلم کرو گے۔ اس لیے تمہیں بتانا پڑے گا، اس لیے تمہیں سمجھانا پڑے گا، یعنی کہ تم لازمی اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تو عورت پر ظلم اصل میں اپنے آپ پر ظلم ہے حقیقت میں۔ میں نے ایک چیز آبزرو کیا کہ ابھی جس کنفیوژن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک کنفیوژن آئی ہے، اس کنفیوژن کی پرائس دونوں پے کر رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عورتیں اس طرح کچھ پرائس پے کر رہی ہیں کہ اس کی ریبیلین میں نا، وہ جس طرح ایک طریقے سے جو اسٹرکچر ہے اسلام کا اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ بیکاز in these years that I have been your student, it's been an interesting journey for me because I've seen myself also that how I shifted from that course towards Islam. So do you have anything that you want to say something about that? دیکھیں، ہم یہ جو بیٹھتے ہیں اور علم کی باتیں کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جو سوال کیا کہ انسان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت کی قیمت اس دنیا میں بھی ادا کرے گا اور اگلی دنیا میں بھی ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کھیل کود کے لیے نہیں بنائی، وہ ورڈ یوز کرتا ہے کہ میں نے یہ دنیا تو ایک دھوکے اور فریب کا کھیل ہے اور میں نے یہ کھیل کے لیے نہیں بنائی۔ وہ آپ کو سیریس کرتا ہے، اندر سے سیریس کرتا ہے کہ سیریس سوال کریں میرے سے، سیریس اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ ان لوگوں کی بات کر رہی ہیں کہ جو اپنی جہالت کی کاسٹ پے کریں گے ہی کریں گے، آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کو یہ اصول نہیں سمجھ آئے گا، آپ کو ہمیشہ دنیا کنفیوز کرتی رہے گی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس مرد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایکس وائی زیڈ۔ آپ جتنے ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینسز آپ کے سامنے آتے جائیں گے آپ کنفیوز ہوتے جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے میں یہ سوچتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، جاہل کے ساتھ یہ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا، اور ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا، اور آپ مجھے بتائیں آپ کو آٹا گوندنا نہیں آتا،
آپ مجھے بتائیں آپ کو کھچڑی پکانی نہیں آتی، یا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک 4 سال کا بچہ ہے جس کو کچن میں کون سی چیز کہاں رکھنی ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا 5 سال کا جو آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کسی دن کچن میں دے دیتے ہیں چھریوں کے سمیت، کانٹوں کے سمیت، فائر کے سمیت، چولہے کے سمیت، سارا کچھ، اور اسے کہتے ہیں بیٹا جو تمہارا دل کرتا ہے پکاؤ، ہم دروازہ بند کریں گے اور شام کو آ کے دروازہ کھول دیں گے۔ آپ کا بیٹا میں معصومانہ، لیکن وہ ہے تو جاہل ہے نا، اس کو کچن کی کوئی چیز استعمال ہی کرنی نہیں آتی، لیکن ہم نے اس کو فورس کر دیا، دنیا میں پیدا کر دیا، فورس کر دیا کہ جاؤ ہم تمہیں کچن میں چھوڑیں گے پورا دن، اور سارا دن تم نے ہم سارے لوگوں کے لیے، تمہارے ممی پاپا، یہ سارے بہن بھائی باہر بیٹھے ہوئے، تم نے ہم سب کے لیے کھانا پکانا۔ جب آپ رات کو دروازہ کھولیں گی تو اس کچن میں کیا ہوگا؟ یہ انسان ہے، یہ اتنی سادی سی بات ہے۔ آپ نے ایویں ہی انسان کو موت پر سمجھا ہوا ہے، اس کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے، ہیومن کیا ہوا ہے، ہم ہیومن ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یا ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، یا فیم ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے۔ انسان اتنی ایک سمپل سی مخلوق ہے، میں نے آپ کو سمپل سی انالوجی بتا دی۔ اب ہم نے بچوں کو کریکٹر نہیں سکھایا، وہ مرد بنتے ہیں، وہ عورتیں بنتی ہیں، عورتوں کو اب گھر چلانا نہیں آتا، مردوں کو اب کاروبار چلانا نہیں آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک اب یہ آخری دور ہے، اس میں تباہی پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی۔ اسی لیے جب آپ دوسروں کے حقوق کے اوپر سٹیپ اپ کرتے ہیں، جب آپ سٹیپ اپ کرتے ہیں کیونکہ پیچھے کریکٹر نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، آپ سٹیپ اپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، عورتیں اپسیٹ ہو جاتی ہیں، پھر مرد اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب آپ دیکھ لیں کہ بچے اپسیٹ ہو گئے۔ اب آپ ہر وقت لگے مجھے سنا رہے ہوتے ہیں یہ کہانیاں کہ پتہ نہیں جین زی کو کیا ہو گیا، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جین زیوں کو تو یہ فیمنسٹ ماؤں نے پالا ہوا ہے، تو ان کو تو بڑا چیمپئن ہونا چاہیے، تو وہ تو پوری کی پوری جین زی ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ رزلٹ نکل آیا۔ تو یہ آپ میرے جیسے کسی بندے سے 100 سال پہلے پوچھ لیتے، وہ آپ کو یہی ایگزیکٹ یہی بتاتا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ یہ جتنی یہ ساری کی ساری بظاہر اچھی باتیں معاشرے میں چل رہی ہیں، اس کا انجام دیکھ لینا۔ آپ 100 سال پہلے کسی میرے جیسے بندے سے پوچھ لیتے، وہ آپ کو بتا دیتا کہ اتنی تباہی مچے گی کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ کیونکہ آپ نوٹ نہیں کر رہے آپ کی توانائی کس چیز پہ لگ رہی ہے۔ آپ کی توانائی لڑائی پہ لگ رہی ہے، آپ کی توانائی ہارمونی پہ تو لگ ہی نہیں رہی۔ میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا کہ میں، میری بیوی اور میرے بچے اور میرے ماں باپ اور میرے بہن بھائی اور میرے پڑوسی اور میرے رشتہ دار، ہم سب ایک ہیں، سب کے سب ایک ہیں۔ آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹس، ہم سب ایک ہیں، ایک ہیں۔ یہ تمہارے دماغ میں ڈویلٹی ہے کہ کوئی فرق ہے، کوئی فرق ہے، کوئی فرق ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ آتے ہیں نا میرے پاس۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ میرے پاس آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہم سے ایسے باتیں کر رہا ہے کہ جیسے ہم کتنے قریب ہیں ہم، کیونکہ ہم حقیقت میں ہم سارے ایک ہیں۔ تو اسلام تو اتنا زیادہ انٹینسلی قربت پیدا کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ اب قربت کا مطلب دعوتیں نہیں ہیں، وہ تو لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اسلام اتنی پاورفل قربت پیدا کرتا ہے۔ آپ بچوں کو ایسے نہیں ٹریٹ کر سکتے کہ ہم بڑی اہم بات کر رہے ہیں، ابھی چلے جاؤ بعد میں آؤ۔ یہ بیسک آداب تھے پڑھے لکھے مسلمان گھرانوں کے اندر، پڑھے لکھے مسلمان گھرانوں کے اندر، کیریکٹر کے پڑھے لکھے مسلمان گھرانوں کے اندر، پیسے والے مسلمان گھرانوں کے اندر نہیں، سٹیٹس والے مسلمان گھرانوں کے اندر نہیں، پڑھے لکھے مسلمان گھرانوں کے یہ کیریکٹر ٹریٹس ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اپنے ملازموں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اس سے پتہ لگتا تھا یار یہ لوگ بہت اچھے ہیں، اس سے پتہ لگتا تھا۔ گاڑیوں سے باہر، گھر کے باہر گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں اور گھر کا سائز کتنا بڑا اور گھر کو باہر سے پینٹ کیسے ہوا اس سے نہیں پتہ لگتا تھا۔ یہی آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کے کیریکٹر، اور یہ نارمل بات ہے اسلام کا، یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ
جب اسلام دنیا میں عروج پہ تھا تو 15 سال کے مرد اور 15 سال کے عورت سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کو پڑھائی جاتی تھی وہ کریکٹر ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز. تو کوئی یہ تھا ہی نہیں کہ میرے نفس کا کیا ہوگا, میرے نفس کا کیا ہوگا, میرے نفس کا کیا ہوگا. یہ جو اب دنیا ہے نا, نفسا نفسی کا دور, کہ تمہارا نفس جائے بھاڑ میں, میرے نفس کا کیا ہوگا. میں ایک دوڑ میں لگا ہوں اور میں نفسوں کو مطلب دیکھیں نا, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ جن لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے بھائی ہیں. پہلے تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کے بھائی ہیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ, پہلے تو فیکٹ دیکھیں. فیکٹ کیا ہے؟ آپ سارے آدم اور حوا کی اولاد ہیں, سارے بہن بھائی ہیں آپس میں, سارے کے سارے بہن بھائی ہیں آپس میں. یہاں پوری دنیا کے ہر مسلمان ملک میں سے, پوری دنیا کے ہر ملک میں سے, ہر قوم کے یہاں پہ دو, ایک مرد ایک عورت, ایک مرد ایک عورت, ایک مرد ایک عورت بٹھا دیں, سارے کے سارے بہن بھائی ہیں. یہ سارے کا سارا آپ کا خاندان ہے, کیونکہ آدم کے اولاد ہے. پھر دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ آپ جب یہاں سے سڑک پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو بھائی مل رہے ہوتے ہیں سڑک پہ. یہ جو آپ کے گھر میں ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں. آپ ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں. آپ سارے لوگوں کے گھروں میں مسلمان ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے بھائی ہیں. یہ پورے پاکستان کی ویمن رائٹس کی بات کری تھی. یہ جو ساری عورتیں بیٹھ کے, خاندان کی ساری عورتیں بیٹھ کے خاندان کی باقی ساری عورتوں کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں, یہ بہنیں ہیں آپس میں, یہ آپس میں بہنیں ہیں. بہن بہن کی غیبت کرے گی. تو یہ بس ایسے ہی ہے. بس اب یہ سب کچھ بھی کیا کرو, بعد میں نماز بھی پڑھا کرو, بس ٹھیک ہے. بس نماز بھی پڑھا کرو ساتھ ساتھ. آپ کا من ہی نہیں ہے مسلمانوں والا, سوچنے کا انداز ہی نہیں ہے مسلمانوں والا. مسلمانیت تو ایک بالکل ہی پوری دنیا کے انسانوں سے فرق, ایک سوچنے کا, سمجھنے کا, یقین کا انداز ہے. آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کسی مسلمان عورت کی طرف یا کسی عورت کی طرف. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ آپ کے دو رشتے ہیں, قرب کے رشتے, آپ کے دو رشتے ہیں اس کے ساتھ. اور اگر وہ کافر ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہے. اگر وہ کافر ہے تو وہ آدم کی بیٹی ہے, اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ آدم کی بیٹی بھی ہے, آدم علیہ السلام کی بیٹی بھی ہے, اور اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بھی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا سوچنے کا انداز ہی فرق ہوتا ہے. اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر جتنا مرضی فیمنزم کی محنت کر لیں اور ہیومن رائٹس کی لڑائیاں لڑ لیں, لڑتے رہیں, لڑتے رہیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے. ایک لڑائی ختم کریں گے دوسری لڑائی شروع ہو جائے گی, دوسری لڑائی ختم کریں گے تیسری لڑائی شروع ہو جائے گی, ساری زندگی لڑتے رہیں گے. جب تک دنیا کو دیکھنے کا انداز نہیں بدلے گا یہ لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو میں ہی مرد ہوں, میں ہی عورت ہوں, میں ہی بچہ ہوں. تو جو میں نے اپنے ساتھ کرنا ہے وہی میں نے سب کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا جس میں تھا کہ جو توانائی ہے وہ جس طرف جائے گی تو توانائی ہارمنی کی طرف جانی چاہیے. اس کے بارے میں آپ اور بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پوری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک کمرے میں جمع کر کے ایک خاندان بنا دیا. کم از کم میرے دماغ میں تو ایسے ہونا چاہیے نا. میرے دماغ میں تو یونٹی ہونی چاہیے نا.
اب اس یونٹی سے یہ سارے چشمے نکلیں گے. دوسری پھر یعنی کہ آپ کا نفس، میرے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تم میرے دشمن ہو، تم میرے دشمن ہو، میں بعد میں دیکھوں گا تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو، کہ کافر ہو کہ کون ہو، پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ میرا فائدہ کیا ہے تم سے. بس یہ جھگڑے ہیں، یہ انسانوں کے جھگڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے، جن کے ذہن ٹوٹے پھوٹے ہیں ان. اچھا اب جس کے ساتھ ظلم ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم ہو گیا، اب میں نے فیمنزم بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام تو اتنی یونیفیکیشن پہلے دن سے آپ کو بتاتا ہے. وہ آپ کو آپ کے ماں باپ کی کہانی سناتا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں بھی نہیں کہتا کہ میں نے ایک آدم علیہ السلام بنایا اور میں نے ایک حوا بنائی علیہ السلام. وہ یہ بھی نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ پہلے ایک ہی تھے اور وہ تمہارا باپ تھا. پہلے میں نے تمہارا باپ بنایا، پھر میں نے تمہارے باپ سے تمہاری ماں بنائی، اور اس سے میں نے تم سب کو میں نے زمین پہ پھیلا دی. تم جھگڑے ختم، ہارمنی آ گئی. میرے دماغ میں تو آ گئی نا، دنیا کو چھوڑو، میرے دماغ میں تو آ گئی نا ہارمنی آ. مجھے اسلام کا مطلب سمجھ آیا کہ بھائی یہ میرا خاندان جو کہ انسان ہے، یہ کم علم ہے، جاہل ہے، گدھا ہے، یہ میرا پورا خاندان، اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا. ٹھیک ہے، یہ توپے لے کے ایک دوسرے پہ چڑھ جاتے ہیں، ایٹم بم لے کے ایک دوسرے پہ چڑھ جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ چینا جو ہے وہ کہتا ہے میں بڑی عجیب و غریب چیز ہوں، آسمان سے آیا ہوں. یہ پاکستانی کہتا ہے میں بڑی عجیب و غریب چیز ہوں، آسمان سے آیا ہوں. ایرانی کہتا ہے میں بڑی عجیب و غریب چیز ہوں، آسمان سے آیا ہوں. عربی کہتا ہے میں بڑی عجیب و غریب چیز ہوں، آسمان سے آیا ہوں. اب آخری زمانے میں گورا آ گیا، وہ کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز ہوں، میں تو واقعی میں آسمان سے آیا ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ انسان ایسے ہی ہے. اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی دم ہے، اس کو وہ کھڑی رکھنی بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے اندر بڑی خاص باتیں. اب سوچو اگر سچ مچ میں اللہ تعالیٰ نے 2 فٹ کی اس کو دم دی ہوتی تو یہ اس دم سے کیا کرتا. جس نے وہ دیکھا ہے نا جانور جب اترا کے چلتے تو دم ایسے کھڑی کرتے ہیں. تو سوچو ابھی دم نہیں ہے اور اس کی یہ حالت ہے، اگر دم ہوتی تو یہ کیا کرتا. تو بس یہ اب تمہارے ذہن میں، تمہاری نفسیات میں مکمل طور پہ یہ باتیں بیٹھ گئی ہیں. ایرانیوں نے یہ کیا، امریکیوں نے یہ کیا، عربیوں نے یہ کیا، ہندوؤں نے یہ کیا، ترکوں نے یہ کیا. توڑو، انسان کو توڑتے جاؤ، اس کے پیسز کرتے جاؤ، پیسز ٹکڑے 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 کرتے جاؤ. احساس کمتری، احساس برتری. امریکہ چلے جاؤ سارے احساس برتری سے بھرے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا چلے جاؤ سارے احساس کمتری سے بھرے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو دنیا ایسے بس نفسیاتی کھیل کھیلتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب جو احساس کمتری والا ہے وہ انصاف نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان لوگوں میں جانا ہے جن کے پاس احساس برتری. وہ عدل کے لیے، وہ منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدل کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. اصل میں وہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں آ جاؤں جو احساس برتری کا شکار ہے. تو بس یہ انسانوں کا ڈرامہ ہے یار. تم اس میں کیوں الجھتے ہو اور کیوں اپنا ذہن کرپٹ کرتے ہو؟ کھیلنے دو انسانوں کو. سمجھ آ گئی بات؟ ایک مرد کا اور ایک عورت کا حقیقت میں سوسائٹی میں پھر رول کیا ہے، یا جب وہ دونوں اکٹھے آتے ہیں تو انفرادیت کے نظریے سے ان کا رول کیا ہے؟ کیونکہ میری جن میں اب عورت کا گھر پہ رہنا اس کو ڈیمونائز کر دیا گیا اور مرد کا باہر جانا اس کو گلیمرائز کر دیا گیا. بیٹا کوئی رول نہیں ہے. انسان کے بچے بنیں، گھر میں رہیں، گھر کے باہر رہیں، جو بھی کریں انسان کے بچے بن کے جئیں. ہارمنی پیدا کریں، تفرقے میں نہ پڑیں، لڑائیاں نہ کریں، لڑائیاں نہ لڑیں. پہلے دوسرے کا حق نہ کھائیں، اس کے بعد سوری نہ کریں. پہلے ہی حق نہ کھائیں. آنریبل زندگی گزاریں، جھوٹ نہ بولیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ حسد اور لالچ کی گیم میں کہ ہمارے پاس ہر وقت پیسے زیادہ ہوں، پیسے زیادہ ہوں، پیسے زیادہ ہوں، یہ زیادہ ہو، انجوائمنٹ زیادہ ہو. ٹھیک ہے، زندگی کو کھیل کود نہ سمجھے، زندگی کے ساتھ سنجیدہ ہو جائے بس، اور کچھ بھی نہیں. آپ نے کوئی رول نہیں پلے کرنا. آپ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کوئی رول پلے کریں، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. سب کو انسان بننے کی ضرورت ہے.
ہم سارے دیوتا بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے. ہماری عورتیں بھی دیوتا بننے کی دوڑ میں لگی ہوئی. ہماری عورتیں بھی تسبیح کر کر کے دیوتا بننے کی دوڑ میں لگی ہوتی ہیں. تم ابھی چھوٹے ہو نا, اس لیے نیکی اور بدی سے دھوکا کھا جاتے ہو. جب تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے یہ دھوکا آنکھوں پر سے ہٹ جائے گا. سارے دوڑ میں لگے ہوئے. تو دوڑ میں جب تک کہ میں دوسرے کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا, میرا بھائی جیت جائے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے. مجھے خوشی ہونی چاہیے نا. ہمیں خوشی کہاں سے خوشی ہوگی؟ ہر ایک کے ساتھ تو آپ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, چاہے آپ مرد ہیں باہر جائیں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تم نے مہندیوں میں دیکھا نہیں ہے عورتیں کس قسم کی حسد بھری نظروں سے ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہیں. ہمارا معاشرہ تو اتنا بد تہذیب ہے کہ یہ تو کپڑے کو باقاعدہ ہاتھ لگا کے پوچھتا ہے یہ کہاں سے لیا. بد تہذیب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس قسم کے بد تہذیب کلچر میں تم میرے سے پوچھ رہے ہو کہ رول کیا ہے؟ دل گندے ہیں بیٹا. جو گندے دل والا آدمی جو چاہے رول اپنائے. بس میرے سے دور رہے. کیا کہا؟ میرے سے دور. بس اتنی سی بات. اسی لیے جو میرا سبجیکٹ ہے میں آپ کو ساری باتیں اپنے سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھاتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف کریں, اپنے دل کو صاف کریں, اپنے دل کو صاف کریں, اپنے دل کو صاف کریں. کوئی رول نہیں ہے باہر. اب آج کل کے دور میں کون سا رول ہے جو صاف ستھرا رہ گیا؟ رولوں کا دور ختم ہو گیا. اب وہ دوسرے والے جو رولے نہیں ہوتے رولے, ان کا دور شروع ہو گیا. اکثر فیمنسٹ سے جب بھی بات ہوتی تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایک سینس آف میننگ ملتا ہے کہ کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں, یا یہ جو ایک اندر سے یہ بھی تو ایک جبلت ہے. کیا یہ کسی ٹھیک جگہ سے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ٹوٹلی غلط جگہ سے آتی ہے بیٹا, ٹوٹلی غلط جگہ سے آتی ہے. جاہل گھرانوں کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اولیاء اللہ نہیں ہے. ایک جاہل گھرانے کا بچہ بھی جاہل ہوتا ہے, عورت بھی جاہل ہوتی ہے, مرد بھی جاہل ہوتا ہے. اس سے زیادہ میرا منہ نہ کھلواؤ. اس سے آگے میرا منہ نہ کھلواؤ. جب تالاب گندا ہو جائے نا تو اس کے سارے حصے گندے ہوتے ہیں. اس کا بیچ میں سے کوئی ایک حصہ صاف نہیں ہوتا, وہ سارے کا سارا گندا ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو میں نے ابھی اشارہ کیا نا, اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں فرمایا کہ شہروں سے نکل جاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا شہروں کے بچے لے کے نکل جاؤ, بچے صاف ہوں گے, یا اس شہر کی عورتیں لے کے نکل جاؤ کیونکہ صرف مرد خراب ہوں گے. میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات سمجھائی ہے, غور سے سمجھیں. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی شہر پر آتا ہے, نہ بچہ بچتا ہے, نہ عورت بچتی ہے, نہ مرد بچتا ہے. ساری باتیں ہوتی ہیں, ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہر کوئی, ہر نفس اپنے پوائنٹ آف ویو کو جسٹیفائی کرتا ہے, اپنے پوائنٹ آف ویو کو جسٹیفائی کرتا ہے. عورت اپنے پوائنٹ آف ویو کو جسٹیفائی کرتی ہے, مرد اپنے پوائنٹ آف ویو کو جسٹیفائی کرتا ہے, بچہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو جسٹیفائی کرتا ہے. میرا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. میں نے آپ کو اسلام قرآن سے بتایا, میری کوئی مرضی نہیں ہے. میں نے آپ کو اس لیے بتایا, میرے سامنے کافر کو بٹھائیں,
مرد کو ایک کافر عورت کو بٹھائیں، ایک کافر بچے کو بٹھائیں. کیوں میں نے آپ کو کہا؟ کیونکہ اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ آدم کے بیٹے ہیں، اور تم بھی آدم کے بیٹے ہو. تم ان کو کیسے ٹریٹ کرو گے؟ جاہل ہے نا، کافر کا مطلب ہے جاہل ہیں. جاہل ہیں لیکن ہے تو تمہارا خون ہے، تمہارے باپ کا خون ہے. کیسے ٹریٹ کرو گے؟ بات ختم. تو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے لیے مرد عورت بچہ اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو وہ اسینشلی ایک جیسے ہیں. ایک جیسے، تو جب وہ ایک جیسے نہیں ہے، ایک ہیں. ایک ہیں، اب جب وہ ایک ہیں، اب اس کانٹیکسٹ میں تو ایک وہ یوٹوپین سی بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کل جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں کہ یہ تو ایک یوٹوپین سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایز اے سوسائٹی یہاں تک پہنچا جا سکے، یہ تو بہت دور کی بات لگتی ہے. نہ مسلمان ویسے رہے، نہ ماڈرن موومنٹس ویسی رہیں. میرے چھوٹے بھائی، سوسائٹی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ میں قرآن پڑھتا ہوں اپنے لیے اور قوم کے لیے نہیں. قوم کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ مجھے اپنی جنت اور دوزخ کا نہیں پتا، میں قوم کو بچانے نکل گیا ہوں. یہ کیوں تمہارے دماغ میں؟ آپ مسیحا کیوں ہیں؟ آپ کو پرابلم کیا ہے بھائی؟ کیوں آپ نے یہ دل میں تکبر رکھا ہوا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ مسیحائی کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں کیوں ہے؟ اگر آپ میں اچھائی ہوگی اللہ پھیلا دیں گے، نہیں ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ کے اندر باقی ہے وہ نہیں پھیلا رہے، تباہی مچ جائے دنیا کے اندر. اب سوال پورا کریں، پہلے سوسائٹی کا لفظ دماغ میں سے نکالیں. ٹھیک ہے، جب ایک نظر آنے شروع ہو گئے، مرد بھی اور عورت بھی، عورتوں کو بھی ایک نظر آنے شروع ہو گیا، مردوں کو بھی ایک نظر آنے شروع ہو گئے، اب بیہیویئر میں چینج کیا آئے گا ایک ایسے بندے کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہو؟ میرے سر میں درد ہو رہی ہے آپ کے سوال سے، کیونکہ میرے سر میں دو باتیں نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کیا چینج آئے گا، کیونکہ میں نے کبھی توڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے. میرے سر میں وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ مرد کوئی اور چیز ہے اور عورت کوئی اور چیز ہے. چلیں پھر ایسے بتائیں کہ ایک اللہ کے بندے کے لیے، یا جہاں سے آپ دیکھتے ہیں وہاں سے عورت مرد کا رشتہ کیا ہے، آپس میں کیسے ہے؟ آپ کی ایکسٹینشن ہے، آپ کی اپنی ایکسٹینشن ہے، آپ کا اپنا ایک نازک حصہ ہے. اسی لیے اس کی آواز سریلی ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا ایک نازک حصہ ہے. نازک حصہ ہے، اسی لیے اس کی داڑھی نہیں نکلتی اور اسی لیے اس کی آواز سریلی ہے. وہ آپ کا اپنا حصہ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اپنے حصے کے ساتھ کیا کروں، کیونکہ وہ میرا اپنا نازک حصہ ہے. میں نے اس کی عزت کا خیال کرنا ہے، میں نے اس کی آنر کا خیال کرنا ہے، کیونکہ میرے اپنے دل کا وہ نازک والا حصہ ہے. اس لیے میں نے اس سے پیار بھی کرنا ہے، اس لیے میں نے اس کو رونے بھی نہیں دینا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ نرم رہنا ہے، کیونکہ وہ میرا نرم حصہ ہے. وہ میرے میں سے میرا اپنا نرم حصہ نکلواتا ہے، ظاہر کرواتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر خوبصورتی رکھی ہوئی ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جمال رکھا ہوا ہے. یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا حسن ہے. تو وہ میرا اپنا حصہ ہے. اب آپ نے جو اپنی ٹانگ کے ساتھ کرنا ہے، جو اپنے بازو کے ساتھ کرنا ہے، یہ آپ کے حصے ہیں نا. آپ کا سر آپ کا حصہ ہے، آپ کے بازو آپ کے حصے ہیں، آپ کے ٹانگ آپ کا حصہ ہے.
آپ کی پسلیاں آپ کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو قرآن سے یہی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کی کہانی سے مجھے یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارے ہی ایک اندر کی چیز عورتیں، اندر کی چیز، پسلی اندر ہوتی ہے نا، پسلی آپ ہاتھ سے اس طرح علیحدہ کر کے تو نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر کی چیز تمہاری ہی ایک اندر کی چیز ہے، تمہاری ہی ایک اندر کی. میں اسی طرح اپنی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، وہ میری ہی ایک اندر کی چیز ہے، میں ان کو پہچانتا بھی ہوں. اب اسی کا دوسرا رخ کہ عورتیں مردوں کو کیسے دیکھیں، کس پرسپیکٹو سے دیکھیں، ہاؤ ڈز دیٹ گو؟ میں نے اس پہ بہت غور کیا ایک زمانے میں، جب میں باہر ہوتا تھا لوگ میرے سے ایسے فیمنزم اور یہ وہ ویمن رائٹس کے بارے میں بہت سوال کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت ٹیبو ہے، مسلمان پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں. ٹیبو ہے، وہ ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ. اب وہ ظاہر بھی کر رہے ہیں. اب یہ سنگل ویمن شیمن دیکھ لیا نا، ایک وہ ڈانٹتے نہیں اس طرح، جس طرح ہم لوگ زیادہ جہالت میں ہم لوگ ہاتھ پیر بھی چلا رہے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ، وہ ہاتھ پیر نہیں چلاتے، لیکن سنگل مدرز بچے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. وہ ذہنی طور پہ ہم مسلمانوں سے بہت زیادہ کرپٹ ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں. بہت، مطلب آپ تصور ہی نہیں کر سکتے وہ کتنے کرپٹ ہیں. مطلب وہ ایک عورت کے ساتھ بچہ پیدا کرتے ہیں، بیوی اور وہ عورت اور وہ بچہ دونوں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ان کے دلوں میں ان کی عورت کے لیے یہ عزت ہے. مطلب تم ابھی وہاں پہنچے نہیں ہو، پہنچ جاؤ گے، لیکن وہ تو مطلب وہ وہاں کا مرد جو ہے وہ اپنا جو ظلم ہے، یعنی کہ ایک بیچاری 20 سال کی لڑکی بچہ لے کے بیٹھ گئی ہے، نہ کوئی خاوند ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی سنبھالنے والا، نہ کچھ ہے، وہ بیچاری ساری زندگی اس بچے کو لے کے اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی عورتوں کے اوپر. اور وہاں کا رواج ہے. تو وہ تو جانور ہیں، وہ تو جانوروں والا معاشرہ ہے، جن کے جیسے تم بننا چاہتے ہو اندر سے. تو یہ ان کے مرد، یہ تمہیں یہ اس سے ہزار ہماری جو صحیح اگر کوئی سمجھدار عورت ہوگی نا، وہ کہے گی یار میرا خاوند مجھے 10 تھپڑ مارے، لیکن یہ بچے جو ہے چھوڑ کے مجھے بے آسرا چھوڑ کے میرے سے جائے نا، زندگی میں 10 تھپڑ مار. بیٹا آپ لوگوں کے ذہنوں کو گورے نے اور اس میڈیا نے ذلیل کر کے رکھ دیا، ذلیل کر کے رکھ دیا. آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. پاکستانی کسی عورت کو کہو کہ خاوند تمہیں تھپڑ نہیں مارے گا، لیکن تمہیں ایک بچے کے بعد جو ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، تو وہ کہے گی اس کو 10 تھپڑ مارے لیکن چھوڑ کے نہ جائے. آپ کو ظلم کی سمجھ ہی نہیں ہے نا، کہ ظلم کہتے کس کو ہے. تو یہ سارا این جی او، یو این او، امریکہ، یہودیوں، سیکولرزم، یہ ساری ان کی وارداتیں ہیں، فیمنزم وغیرہ. اور دیکھو وہاں کیا ادھم مچا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے وہاں پہ. طوفان ہے سنگل مدرس کا، طوفان. آپ نے کہا کہ آپ کے مائنڈ کے اندر فرق ہی نہیں ہے، اور وہ جو جگہ تھی وہ ایک ایسی پوائنٹ تھا جہاں پہ مجھے لگا کہ یہ اسلام ہے، اور یہ وہ ہارمنی ہے جو ہم مسلمان اپنے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح آپ نے ایک بیلنس کریٹ کیا نا، جس طرح رحمان اور رحیم کا بیلنس پورا مکمل ایک ہو جاتا ہے، اس جگہ پہ مسلمان عورت کا دل جو ہے وہ بہت پیسفل ہو جاتا ہے. اس جگہ کے بارے میں بتائیں. ایک اچھے مسلمان کی، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے کہ قرآن کیا رہا ہے، اس کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. یعنی کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے نا تو اس کی اپنے نفس سے باہر، اپنی پسند ناپسند سے باہر، اس کی زندگی ایک
ایک جہاد ہوتی ہے، ایک اسٹرگل ہوتی ہے، بڑی اچھی اسٹرگل ہوتی ہے جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم سارے آدم کے بیٹے ہیں اور ہم سارے مسلمان ہیں، تو اگر میں کچھ فائدہ کر سکتا ہوں، یعنی کہ میں فائدہ جمع نہیں لالچ نہیں کہ میں فائدہ جمع میں مال جمع کروں، میں دولت جمع کروں، جمع نہیں، لفظ جمع جو ہے نا یہ لالچ ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس سال میں نے 50 لاکھ کمایا، اگلے سال میں نے کروڑ کمانا ہے اور یہ سارے بینک میں جا رہے ہیں. وہ جمع نہیں کر رہا، وہ زمین کے اوپر جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے اوپر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے. اپنی ہی ایکسٹینشن جو اس کی بیوی ہے، اپنی ہی ایکسٹینشن جو اس کے ماں باپ ہیں، اپنی ہی ایکسٹینشن جو اس کے بہن بھائی ہیں، اپنی ہی ایکسٹینشن جو اس کے رشتہ دار ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اچھا اس کو دیا ہے وہ اس کو شیئر کرتا ہے اس کے مائنڈ میں شیئرنگ. اور وہ شیئرنگ میں یہ نفس پرستی نہیں لاتا، نفس پرستی، ٹھیک ہے، کہ میں ان کا سردار ہوں یا میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں. عورت بھی ایسے ہی ہے، ایک اچھی مسلمان عورت نے بھی یہی کرنا. وہ صبح اٹھتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتی میرا خاوند یہ کرتا ہے تو میں یہ کرتی ہوں، تو وہ لین دین نہیں سوچ رہی ہوتی. وہ کہتی ہے میرا خاوند یہ کر رہا ہے تو میں یہ کرتی ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیفائڈ کلب بنایا ہوا ہے. یہ آپ کو بالکل آپ کو سامنے اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ایک خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ، ٹھیک ہے، ان کا رول دیکھیں. ان دونوں کا مشن اسلام تھا، دونوں کا ایک کام تھا. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں، اگین مرد اور عورت دونوں کا مشن اسلام تھا. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں، دونوں کا مشن ایک تھا. حضرت ہاجرہ اتنے بڑے پائے کی بزرگ تھیں، اتنے بڑے پائے کی سینٹ تھیں کہ صفا و مروہ پہ انہوں نے سفر کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے زمزم کا کنواں نکالا. یہ مقام ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں کتنی جگہوں پر ایک مرد ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے. رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں. وہ عورتیں یہ نہیں سوچ رہی مجھے مرد سے ملے گا کیا، ایسے کیا. ہارمونی سمجھ رہے ہیں؟ ہارمونی ایک بندے سے کتنی ہارمونی آ جائے گی بیٹا. ایک بندہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ادھر رونا دھونا ڈال دیتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر لیتے؟ تو آپ کو اس قرآن میں کتنی جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ عورتوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی بیویوں نے کتنا پاورفل رول پلے کیا اپنے خاوند کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. حضرت خدیجہ علیہ السلام کا رول آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. باقی خواتین، باقی ہماری جو مائیں ہیں انہوں نے تو شادیاں کی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلرش کر گئے. آپ حضرت خدیجہ علیہ السلام کا رول تصور ہی نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے کتنا بڑا انہوں نے رول پلے کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا بتا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اتنا بڑا رول ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ تھے اور جب تبلیغ کر رہے تھے، کتنی عورتوں کا رول ہے. ہارمونی تو تب آتی ہے جب 3 4 5 ایک گھر میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی اور بچے، وہ بجائے یہ کہ اپنے بارے میں سوچیں. اور یہ جتنی لڑائیاں یہ جس کی وجہ سے یہ ہیومن رائٹس وغیرہ کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے میری اپنی زندگی ہے، خاوند کہہ رہا ہے میری اپنی زندگی، تو لڑائی ہوگی نا وہاں پہ. بیوی کہہ رہی ہے مجھے نیلا رنگ اچھا لگتا ہے، خاوند کہہ رہا ہے مجھے سبز رنگ اچھا لگتا ہے. چلو جی اب قرآن میں ڈھونڈو کس کی بات مانی جائے.
تو پہلے تو یہ دیکھو نا کہ یار تم اتنے نفس پرست ہو کہ نیلے اور سبز پہ لڑ کے بیٹھے ہوئے اور اب قرآن میں اس کا مطلب ڈھونڈ رہے ہو. مطلب کیا فرق پڑتا ہے اگر بیوی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں سبز رنگ اچھا لگتا ہے, مجھے تم اچھے لگتے ہو اس لیے مجھے بھی سبز رنگ اچھا لگتا ہے. بیوی کہے کہ مجھے نیلا رنگ اچھا لگتا ہے تو خاوند کہ مجھے تم اچھی لگتی ہے اس لیے مجھے نیلا رنگ اچھا لگتا ہے, مجھے بھی اچھا لگتا ہے. اس کو ہارمونی کہتے ہیں. ہارمونی کا مطلب ہوتا ہے کبھی تو اپنی چھوڑ دے کبھی میں اپنی چھوڑ دوں. تو کہاں لڑائی ہوگی جہاں کبھی تو اپنی چھوڑ دے تیری بیوی کبھی وہ اپنی چھوڑ دے. تو بھائی سیدھی سچی بات کرو, سچی بات کرو کہ ہمیں قرآن سے کیا لینا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا لینا ہے, ہمیں اپنی مرضی چاہیے. اب یہ مرضیاں, یہ اس طرح کی گھٹیا قسم کی مرضیاں پوری کرنے کے لیے اللہ معاف کرے, اب یہ سارا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس آیا وہاں سے ہے جو مرد چاہتا ہے کہ میں ایک 20 سال کی لڑکی کو پیٹ میں بچہ چھوڑ کے چلا جاؤں اور مجھ سے کوئی نہ پوچھے, یہ وہاں سے آیا. میں ساری زندگی کے لیے اس عورت کی زندگی کو تباہ کر دوں, اس عورت کو سٹریس میں رکھوں, اس عورت کا کوئی پرسان حال نہ ہو, مجھے یہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ تمہارا آج کل کا چیمپئن ایلون مسک, تمہیں پتا ہے نا 13 عورتوں کے ساتھ اس کے بچے ہیں. یہ انسانی حقوق ہے. اور چھوڑو قرآن کے بتائے ہوئے انسانی حقوق چھوڑو, جانوروں کے بتائے ہوئے انسانی حقوق پہ چلو, تمہارا بھی یہی انجام ہوگا.